ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہیں. دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہیں. چھوڑ کر تعلیم قرآن وہ پریشان حال ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خاص طور پر اس مسجد کے امام و خطیب اور ادارے کے محتمم، ہم سب کے بڑے اور محسن حضرت مولانا سلیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں تشریف فرما مولانا محمد شفیع ترالی صاحب اور مفتی فیاض احمد صاحب، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چند گزارشات اپنی بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ میری بہنیں میری ان گزارشات کو سنیں گی اور انہیں لکھ لیں گی، انہیں یاد کر لیں گی اور ان پر انشاءاللہ عمل کریں گی، اور وہ نصیحتیں میرے لیے اور ان کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گی. میرے بہنوں، یہاں جس ادارے میں آپ تعلیم پڑھنے کے لیے آئیں، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اور آپ ذرا نظر دوڑائیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی طرف، تو آپ میں سے بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی کہ جن کے خاندان میں دو پیڑھیوں تک کوئی عالمہ حافظہ نہیں گزری ہوگی. بہت ساری ایسی ہوں گی کہ جن کی 7 نسلوں تک کوئی عالمہ حافظہ نہیں گزری ہوگی. اور پھر آپ کے گاؤں میں سے جہاں بہت ساری خواتین آپ سے خوبصورت بھی ہوں گی، آپ سے زیادہ مالدار اور دولت مند بھی ہوں گی، اور آپ سے زیادہ اور بہت ساری دنیاوی نعمتیں انہیں میسر ہوں گی. آپ ہی نے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو قرآن کریم کے لیے کیوں چنا اور آپ ہی کو مدرسے میں کیوں بھیجا؟ آپ اس پر غور کریں اور پھر غور کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام خواتین میں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام بہنوں کے اندر سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسلوں، آپ کے قبیلوں اور سوسائٹیوں کے اندر سے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثہ کے طور پر مدرسے میں داخل کیا، تاکہ آپ یہاں سے جب فارغ ہو کر نکلیں تو آپ انبیاء کا مشن لے کر نکلیں. میری وہ بہنیں جو اس سال ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں اور وہ بہنیں جو آئندہ فارغ ہوں گی، ان سے میری یہ گزارشات ہیں
کہ وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادارے میں بھیجا اور ادارے کے اندر آپ کو قرآن کریم کی تعلیم ملی، آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم ملی، اور یہ تعلیم آپ کو ادارے میں اس لیے اللہ نے دلوائی تاکہ آپ اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جائیں اور جا کر کے اپنی ان تمام بہنوں کو اور اپنی ان تمام ماؤں کو اور اپنی ان تمام بیٹیوں کو جا کر کے بتائیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر کیسا تھا۔ آپ کو یہ تعلیم جو مدرسے میں دی گئی ہے، یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جائیں اور جا کر کے آپ تمام بہنوں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا پیغام پہنچائے، اور جو دنیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر انگلی اٹھاتی ہے، آپ بہنوں کے ذمہ ہے کہ تمام ان خواتین تک جہاں تک آپ پہنچ سکتی ہے ان کے پاس جائے اور انہیں بتائے کہ دنیا میں اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری بہنوں، ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے وہ بہت بہادر ہوا کرتی ہیں، وہ بزدل نہیں ہوا کرتی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب العالم کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، اسی کے گھر میں حضرت آسیہ ایک اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ایک اللہ کو مانتی ہے، اور پھر اس کا شوہر فرعون اس سے کہتا ہے کہ اللہ اللہ کی رٹ لگانے چھوڑ دو ورنہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کے عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے، اور میں آپ کی طرف سے ملنے والے دکھ اور درد پر اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور فرعون اسے دردناک عذاب دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے جسم میں کیل گھاڑ دیے گئے، اور حضرت آسیہ نے اف تک نہ کیا، اور اس صبر کا بدلہ اسے یہ ملا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو جنت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آسیہ کا نکاح ہوگا، اور یہ اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا مقام اس لیے ملا کہ بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود اس نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور ہمارے لیے اس عورت کی بہادری اور ہمارے لیے اس کی شجاعت اور ہمارے لیے اس کا کردار ایک مثال ہے کہ ہم حضرت آسیہ کی بہنیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کی طرح ہم شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گی۔ میری بہنوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ کے بعد بہت سارے قیدیوں کو آپ کے پاس لایا گیا، اور ان قیدیوں میں طائف کے بہت سارے لوگ تھے، اور پھر اللہ کے نبی کو پیغام دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں آپ کے جو بادشاہ ہیں، آپ کے جو سربراہ ہیں، میں ان کی بہن ہوں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے فوراً میرے پاس لایا جائے، اور جب اسے لایا گیا اللہ کے نبی نے اسے دیکھا تو فوراً اپنی چادر مبارک اس کے نیچے بچھا دی اور اسے بٹھایا، اور اس کے بعد صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون عورت ہے اور یہ قید ہو کے آئی ہے، اللہ کے نبی اسے عزت دے رہے ہیں، اس کا مرتبہ بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن شیمہ ہے، حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیمہ، آپ سوچتی ہوں گی کہ میں آپ کو یاد نہیں کرتا، آپ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آپ یاد کریں کہ ایک وقت میں جب ہم بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے تو آپ نے میری بازو کو دانتوں سے کاٹا تھا، وہ داغ ابھی تک میری بازو پر موجود ہے، اور میں اس داغ کو دیکھ کر کے اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 گھڑ سوار لائے جائے، ان کو لایا گیا، اور اس پر بہت سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں اور تحفے لاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو ان صحابہ کے ساتھ
واپس اپنے گاؤں بھیجا۔ پھر حضرت سیما نے درخواست کی کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بہن کی سفارش پر ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ میری بہنوں، آپ نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ حضرت سیما پھر جب اپنے گاؤں لوٹی ہوگی تو ہر دروازے پہ اس نے جا کر کے دستک دی ہوگی کہ لوگوں آؤ دیکھو، اگر کسی نے بھائی دیکھنا ہے تو میرے بھائی کو دیکھو، آؤ اگر کسی نے رحمت والا دیکھنا ہے تو میرے بھائی کی رحمت کو دیکھو، اگر کسی نے سفارش کو ماننے والا دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو ایک بھائی نے اپنی بہن کی سفارش کو کیسے مانا ہے۔ میری بہنوں، آپ نے دنیا والوں کو جا کر کے یہ پیغام دینا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسندی کا دین ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اسلام کے اندر شدت پسندی ہے اور اسلام کے اندر وہ ہے اور اسلام کے اندر یہ ہے، یہ کوئی تلوار سے پھیلا ہوا دین ہے، آپ بہنوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ وہ بہنیں جو اس ادارے سے فارغ ہو کر جائیں گی، وہ جا کر کے اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں وہاں کی بہنوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو جا کر کے یہ پیغام دے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے اور اس کی سیرت یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سیرت کے واقعات ان کے سامنے بیان کرے اور ان کو بتائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں اس کو معافی کے، اس دین میں معافی کو بہت بڑی ترجیح دی گئی ہے، بہت بڑا ثواب کہا گیا ہے، اور ان کے سامنے بیان کرے اس واقعے کو کہ جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے آئے ہجرت کر کے، اور آپ کی بیٹی حضرت زینب آپ کے پیچھے رہ گئی تھی، اور چند ماہ بعد یا چند ہفتوں بعد وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے میرے ابا کی یاد آ رہی ہے، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ شوہر اس کے لیے اونٹ کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، پھر اونٹ پہ سوار کر کے اسے مکے سے باہر اس راستے پہ چھوڑ دیتا ہے جو مدینہ کے لیے جاتا ہے۔ ابو جہل نے جب سنا کہ محمد کی بیٹی اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، اس نے فوراً مشورہ طلب کیا اور اباش قسم کے نوجوانوں کو اور ان کو بلا کر کے ان میں انعامات کی لالچ دی کہ آپ سب جاؤ اور محمد کی بیٹی کو روکو، اور جو اسے روکے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا، اتنا انعام دوں گا۔ چنانچہ بہت سارے نوجوان آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینے کی طرف سفر میں رواں دوا تھی، اسے جا کر کے گھیر لیا۔ حضرت زینب پریگننٹ تھی، ان کے پیٹ میں ان کے شوہر کا بچہ پڑ رہا تھا۔ ان نوجوانوں نے جب اسے گھیرا تو حضرت زینب نے ان سے کہا کہ آپ کو میرے باپ سے دشمنی ہوگی، مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ اور ان حالات میں جب کہ میرے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے اور میں ماں بننے والی ہوں، کوئی اچھا معاشرہ اپنی بہنوں کو تنگ نہیں کیا کرتا ہے اور ان حالات میں انہیں ستایا نہیں کرتا ہے۔ بہرحال حضرت زینب کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے نیزہ چلایا، وہ نیزہ حضرت زینب کے پیٹ میں لگا اور آپ کے پیٹ سے وہ بچہ نیچے گرا اور وہیں پر وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ اور پھر نہ جانے کن حالات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ پہنچی اور 6 ماہ تک اسی زخم میں درد کے اندر مبتلا رہی، اور 6 ماہ بعد اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ بتائیں ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، اپنے سماج کی عورتوں کو، وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، انہیں بتائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، اور وہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس نبی کی رحمتی کیا ہے اور اس نبی کا صبر کیا ہے۔ اور پھر انہیں بتائے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بغیر ایک خون کا قطرہ گرے مکہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، آپ کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ آج کسی دشمن سے کوئی دشمنی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سب کو معاف کیا جاتا
ہے ہم پر جو ظلم و ستم کیا گیا، ہم پر جو بربریت کی گئی، ہمیں جو گھسیٹا گیا، ہم اسے معاف کرتے ہیں، اور ہمارے جن کے پاس جو ہے وہ چیزیں انہیں بھی معاف کرتے ہیں۔ اور آج جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے پناہ مل جائے گی، جو فلاں کے گھر میں جائے گا اسے پناہ مل جائے گی۔ اور اس طرح کے اعلان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا اور تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایک جوان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ تمام دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے، کیا آپ مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہم آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول، کیا سچ مچ مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ جوان کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر میں بتا دوں کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے جرم کتنا بڑا کیا ہے اور میں نے ظلم کتنا بڑا کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیں گے، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا جرم کیا ہے، تم نے خطا کیا کی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ کی بیٹی زینب کا مجرم ہوں، آپ کے اس نواسے کا مجرم ہوں جو ضائع ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، میں ہوں وہ نوجوان جس نے حضرت زینب کے پیٹ میں خنجر مارا تھا، نیزہ مارا تھا، میں ہوں وہ نوجوان جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا شکم چاک ہوا، اور جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ تو میری بہنوں، بتاؤ یہ بات لوگوں تک، اور بتاؤ اپنے سوسائٹی کو، اور بتاؤ اپنے لوگوں کو۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جو تاریخی کلمات ادا کیے تھے، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے کہ ان کلمات کو غیر مسلموں تک اور مسلموں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوان، تو آج مجھ سے معافی مانگنے آتا ہے، مجھے اسی دن جبریل امین نے تیرا نام بتا دیا تھا، اور اسی دن جبریل امین نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو زخمی کرنے والا کون ہے، میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا۔ میری بہنوں، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بدنام ہوئی ہے، اس بدنامی کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی کے انہی واقعات کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، آپ عام عورتیں نہیں ہو، آپ نے جب قرآن کی تعلیم پڑھ لی ہے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھ لی ہے، اور آپ کے مہمان ہونے کی حیثیت سے اور آپ کی روحانی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے گا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکے کی وہ غلام خاتون، وہ مکے کی غلام خاتون جو خود بھی غلام تھی، اس کا شوہر بھی غلام تھا، اس کا بیٹا بھی غلام تھا، اور اسی غلامی کی حالت میں اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اور ایک دن جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر وہ جگہ جہاں پر کاٹنا منع ہے، جہاں پر گھاس کاٹنا منع ہے، جہاں جانور کو بگانا منع ہے، اور جہاں بال نکالنا منع ہے، اسی حرم کے اندر ابو جہل جو ہے اپنی کمیٹی بلاتا ہے اور اپنی شورا بلاتا ہے۔ پھر شورا بلانے کے بعد حضرت سمیہ کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ غلام عورت ہو اور آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہو، اور آپ نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر آپ محمد کا کلمہ چھوڑ دو گی اور محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دو گی تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، اور آپ کو یہ نعمت دیں گے، اور آپ کو فلاں عیش و آرام دیں گے، اور اگر آپ محمد کا کلمہ نہیں چھوڑو گی تو غلامہ یاد رکھو ہم آپ کے جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے۔ وہ کہنے لگی، وہ بہادر خاتون، وہ محمد رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والی خاتون، وہ اللہ کے نبی کی سچی عاشقہ، وہ محمد رسول اللہ کی صحیح معنوں میں محبت کرنے والی، اور محمد عربی کے دین پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والی، اور اللہ کے نبی کو اپنا روحانی والد سمجھنے
ماننے والی حضرت سمیہ کہتی ہے کہ او ظالم تجھے جو کرنا ہے کر، میں نہ محمد عربی کا دامن چھوڑوں گی اور نہ آپ کا دین چھوڑوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی دین پر مجھے موت آئے۔ اس ظالم نے 2 اونٹیں منگائی اور ایک اونٹ کے ساتھ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو باندھا اور دوسری اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھا، پھر ایک اونٹ کو دائیں طرف دوڑایا اور دوسری اونٹ کو بائیں طرف دوڑایا اور بیچ میں سے جسم کے 2 پھلڑے کر دیے اس کے، اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ میری بہنوں، اور خاص طور پر ہماری وہ عالمہ بہنیں جو آج یہاں سے فارغ ہو کر کے اپنے گھروں کو جائیں گی، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں جا کر کے پھیل جائے اور عورتوں کا اجتماع کرے اور ان کو درس میں لائے اور ان کو جو ہے اپنے پروگراموں میں شامل کرے، اور وہاں پر مسلمان عورتوں کے ساتھ غیر مسلم عورتوں کو بھی بلائے اور انہیں بتائے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے محمد عربی کے ماننے والے۔ میری بہنوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے سماج میں کس طرح کے حالات ہیں۔ آج ہماری بہنیں جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے جا رہی ہیں، وہ غیروں کے ساتھ جو ہے نکاح شادیاں کر رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں، عیسائی بن رہی ہیں، اپنا دین اور مذہب چھوڑ رہی ہیں۔ وہ بہنیں جن کو اللہ نے مدرسے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، جن کو حدیث کا علم عطا کیا، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان تمام خواتین کے پاس جائے اور ان کو جا کر کے محمد عربی کا تعارف کرائے، ان کو اپنے دین کا تعارف کرائے، ان کو صحابہ کا تعارف کرائے۔ وہ عورتیں جو غربت کی وجہ سے گناہیں کرتی ہے، جو غربت کی وجہ سے دین چھوڑتی ہے، وہ بیوائے عورتیں جو غربت کی وجہ سے اور اپنے بچوں کے رونے کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتی ہے اور جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان سے جا کر کے بتائے کہ غربت صرف آپ پر نہیں آئی ہے، غربت کو سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہو کر کے گزرنا پڑا ہے، اور سب سے پہلے جو دین کے لیے قربانیاں دی، سب سے پہلے جو دین کے لیے پریشانیوں کو برداشت کیا، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں نے برداشت کیا ہے۔ دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر و عمر کا، حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا۔ دوپہر کی گرمی ہے، حضرت عمر گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا 3 دن کی بھوک نے ستایا، اللہ کے نبی کے گھر جا رہا ہوں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نبی کے گھر جا رہا ہوں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ دونوں وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی باہر نکلے، فرمایا یارو کیوں آئے ہو اس تپتی دھوپ میں جبکہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول بھوک نے ستایا ہے ورنہ یوں ہی نہیں آ جاتے۔ اے اللہ کے رسول سوچا یہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ فرمایا تم اگر بھوکے ہو تو تم نے کیسے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر کے سوئے ہوں گے اور ان کا پیٹ بھرا ہوگا؟ اگر تم 3 دن کے بھوکے ہو تو میرے گھر میں 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، اور چلو میرے ساتھ، میں تمہیں نا امید نہیں کروں گا۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر لے کر گئے، انہوں نے دیکھا وہ باغ میں کام کر رہے تھے، بیوی نے بلایا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور کھانے پینے کا انتظام کیا، روٹیاں تیار کی، گوشت تیار کیا، پھر دسترخوان بچھایا، اس دسترخوان پہ روٹیاں رکھی، ان روٹیوں پہ گوشت کے ٹکڑے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور فرمایا ابو ایوب انصاری جاؤ یہ اپنی بہن فاطمہ کو دے دو، واللہ میری فاطمہ نے بھی 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا۔ میری بہنوں، یہ پیغام لے کر آپ نے اپنے علاقوں میں جانا ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو غربت کی وجہ سے دین چھوڑ رہی ہے، انہیں کہنا ہے کہ غریب ہونا کوئی برائی نہیں ہے، غریب لوگ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا یا اللہ مجھے قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ غربت تو اللہ کی نعمت ہے، میدان محشر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ غربت کی وجہ سے ملے گا۔ میری بہنوں، یہ سب پیغام آپ نے لے کر کے جانا ہے۔
آپ نے بتانا ہے ان عورتوں کو جو ذرا ذرا سی بات پر چڑ جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، سماج والوں کے ساتھ، ان کو جا کر کے بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہے، بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کینچی کی طرح کاٹتی ہے، زبان کی بہت زیادہ تیز ہے اور اس کی زبان ترش ہے۔ اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے جو زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ محلے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت زیادہ نرم مزاج ہے، نرم زبان ہے۔ اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ نے فرمایا لوگو مجھے دو چیز کی ضمانت دو، ایک اپنی زبانوں کی ضمانت دو، دوسری اپنی شرم گاؤں کی ضمانت دو، میں محمد رسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میری بہنوں آپ نے جا کر اپنے علاقوں میں یہ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان عورتوں سے جا کر کے کہنا ہے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے جا کر کے کہنا ہے اور ان کو بتانا اور سمجھانا ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر نہ چڑھا کرو، بلکہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے، صبر کو اختیار کرے، جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، صبر کا اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور انہیں بتائے مکے کے وہ واقعات، اور انہیں بتائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت سے سامنا ہونا، وہ عورت جو آپ پر جو ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے جاتے تھے وہ آپ پر غلاظت پھینکتی تھی، آپ کے اوپر کیڑا کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ راستہ صاف ہے اور کسی نے آپ پر کوڑا نہیں پھینکا اور آپ پر پتھر نہیں مارے، آپ علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے۔ اس عورت نے دیکھا کہ محمد آیا ہے، اپنے بچوں کو بلایا، وہ تلواریں لے کر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور اس عورت نے سوچا شاید انتقام لینے آیا ہے، اور اس نے دروازہ کھولا، کہا کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر سے مجھ پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، مجھ پر گندگی پھینکی جاتی تھی، مجھ پہ پتھر برسائے جاتے تھے، آج میرا راستہ صاف ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہیں اس پھینکنے والی عورت کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میں اس کی پریشانی حل کرنے آیا ہوں، میں اس کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، اگر وہ بیمار ہے میں اس کا دکھ و درد بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی اے محمد بن عبداللہ سچ کہو آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ میری خبر لے لیں کہ میں کسی دکھ میں تو نہیں ہوں، پریشانی میں تو نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں صرف تمہاری خبر لینے آیا ہوں، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے کیوں، اے اللہ کے رسول آپ فوراً مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے جو کلمہ دے کر آپ کے رب نے آپ کو بھیجا ہے، اور فوراً اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے اور فوراً گواہی دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ نے بتانا ہے اور مکے کی وہ خاتون جو آپ پر ظلم کرتی تھی، آپ کو تنگ کرتی تھی، آپ پر پتھر مارتی تھی، اور پھر آپ کو آپ سے متنفر ہو کر کے اور آپ کے کا بغض اپنے دل میں لے کر کے آپ کے حوالے سے اپنے ذہن کو خراب کر کے ایک دن اس نے سوچا کہ میں جس مکے میں رہتی ہوں اسی مکے میں محمد بھی رہتا ہے، کہیں وہ میرا دین نہ مجھ سے چھڑا دے اور کہیں وہ بتوں کے سامنے سے میرا سر نہ اٹھا دے، لہٰذا میں محمد سے بھاگ کر کہیں دور چلی جاتی ہوں۔ اور اس نے اپنا سارا سامان ایک بوری کے اندر لادا، اور لادنے کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی، اور بوڑھی عورت تھی وہ سامان کو لے کر کے چل نہیں پا رہی تھی، اور راستے میں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور آپ علیہ السلام نے کہا
अम्मा जान मैं आपका ये बोझ उठा लूं, मैं आपका ये सामान उठा लूं। उस औरत ने कहा उठा लो। आपने उसका वो सामान उठाया, वो बोरी अपने कांधों पर रखी और फिर वो औरत आगे आगे चल रही है और आप पीछे पीछे चल रहे हो। वो औरत कहती है आपको रास्ते में कि आप मुझे किसी अच्छे खानदान के नौजवान मालूम होते हो, किसी अच्छे घराने के नौजवान मालूम होते हो, आप मुझे किसी अच्छे माँ बाप के नौजवान मालूम होते हो, आपकी तबीयत में शराफत है, आप नेक सीरत हो और आपका इखलाक अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है। देखो मैं एक शख्स की वजह से ये मक्का छोड़ रही हूँ, उस शख्स का नाम मोहम्मद है। मैं आपको नसीहत करती हूँ, जब आप मक्के वापस जाओ कभी उस मोहम्मद का सामना ना करना। अगर उसकी आवाज़ आए तो अपने कानों में रूई ठोस देना और कभी उसके रास्ते में ना आना। अगर वो रास्ते पे आगे से आ रहा हो अपना रास्ता बदल देना, वो मोहम्मद आपको भी गुमराह कर देगा। और जब वो सारी बातें उसने सुनाई और वो उस मकाम पर पहुंच गई कि जहां से आगे वो जो जाना चाहती थी और अल्लाह के नबी वापस मुड़ना चाहते थे, तो आपने फरमाया, वो औरत मुड़ने से पहले कहती है, बेटे मेरी नसीहतों को याद रखा, कभी मोहम्मद का सामना न करना और उसके पास न जाना, वो तुम्हें भी खराब कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अम्मा जान, आप जिस मोहम्मद से नफरत करती हो और जिसकी वजह से आप मक्के को छोड़ के जा रही हो और जिससे ना मिलने की सारी नसीहतें आपने मुझे की है, वो मोहम्मद कोई और नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूँ। और मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा है। वो औरत कहने लगी, अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अगर आप नबूवत का दावा करते हैं, तो मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं आप पर ईमान लाती हूँ। फौरन आप मुझे पढ़ा दीजिए अपना कलमा। और आप अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी बहनों, मेरे इल्म में आया है कि यहाँ से फारिगा बहुत सारी आलिमा जो है अपने घरों में चली जाएंगी, तो उनके निकाह का इंतज़ाम घर वालों ने कर दिया है। मैं आपको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम सुनाना चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। और अगर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया होता कि आपकी उम्मत आपको सजदा करे, मैं कहता उम्मत वालों को कि उम्मत की ख़वातीन अपने शौहरों को सजदा करे, वो ज़्यादा हकदार है। लेकिन मेरे रब ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज में गए तो आपने वहाँ जहन्नम को देखा, आपने देखा ख़वातीन जहन्नम में जल रही है, औरतें जल रही हैं। आपने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? फरमाया, ये आपकी उम्मत की गुनाहगार औरतें हैं। फरमाया, जिब्रील इनका गुनाह क्या है? ये अल्लाह के रसूल, ये अपने शौहरों का दिल दुखाती थी, उन्हें तंग करती थी और जो है इसकी वजह से अल्लाह ने इनको जहन्नम में डाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नसीहत की है कि वो नरम दिल बन जाए, अपने शौहर की फर्मा बरदार बन जाए। हाँ, उस औरत को भी याद करे, उस सहाबिया को भी याद करे और बताए दुनिया की औरतों को और ख़वातीन को, यह आप पर जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। उस औरत की सीरत बताए कि जो मदीने में रहती थी और उसका शौहर जो है गरीब था और वो मजदूरी करने के लिए अपने घर से निकला और गया मजदूरी करने के लिए, उसको मजदूरी नहीं मिली, शाम को वापस आया, उसकी औरत ने उसका दरवाजे पे इस्तकबाल किया और उससे कहा लाए कुछ कमा कर। उसने कहा मजदूरी नहीं मिली, खाली हाथ आया हूँ। और फिर वो दूसरे दिन गया और बीवी उसके साथ गई और दरवाजे पे उसको दुआएं दी और उसको मजदूरी के लिए भेजा। लेकिन शाम को आया, खाली हाथ आया, घर में बच्चे रो रहे हैं और वो कुछ लेकर के नहीं आया। रात को घर में उसने आराम किया, तीसरे दिन सुबह को वो निकला और उसकी औरत दरवाजे तक साथ आई और उसने जो तारीखी कलिमात कहे, हर औरत उन कलिमात को अपने पल्ले बांध ले और अपने लिए नजात का जरिया समझे और पूरी दुनिया की औरतों को बताए। और आप पर जिम्मेदारी है, जब आप अपने घर जाएंगी वहाँ की तमाम ख़वातीन को जमा करके अपने दर्स व तदरीस में उन तक उस सहाबिया का ये पैगाम पहुँचाए। तीसरे दिन जब वो अपने शौहर को अलविदा कहती है और उससे लिए दुआएं कहती है और फिर कहती है कि ज़रा ठहर जाए और मेरी बात सुने, वो ठहर गया और उसने अपने
اپنے شوہر سے کہا دیکھو 2 دن آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے، کل بھی گئے پرسوں بھی گئے، لیکن آپ کو مزدوری نہیں ملی اور آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اگر آج بھی آپ بازار میں جاؤ اور آپ کو مزدوری نہ ملے تو آپ خالی ہاتھ واپس آ جانا، کوئی حرام کام کر کے نہیں آنا، کوئی حرام کا لقمہ لے کر ہمارے گھر میں نہیں پہنچنا۔ میری بہنوں، آپ ان خواتین کی بہن ہو، ان صحابیات کی بہن ہو، آپ فاطمۃ الزہرا کی بہنیں ہو، اور آپ بتائیں دنیا والوں کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ ان ماؤں تک یہ پیغام لے کر کے جائیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے ان کو بتائیں کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کے ماتھے پر بل پڑتا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے ہسپتالوں کے اندر کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے زیادہ عورتیں ناراض ہوتی ہیں، بیٹی پیدا کیوں ہو گئی؟ ان سے جا کر کے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر کے بتایا تھا کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ باپ ان بیٹیوں کی پرورش کرے، انہیں پالے اور بڑا کرے اور ان کی شادیاں کرے اور ان کو دین کی تعلیم دے، اور وہ باپ جب مر جائے گا وہ محمد رسول اللہ کے قریب اتنا ہی ہوگا جتنی یہ دائیں انگلی بائیں کے قریب ہے، اتنا ہی دور اللہ کے نبی سے ہوگا جتنی یہ بائیں انگلی دائیں سے دور ہے۔ اور یہ بیٹی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو محمد عربی کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، آپ کا ساتھ مل رہا ہے، جنت الفردوس میں محمد عربی کی قربت مل رہی ہے۔ میری بہنوں، آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر اپنے علاقوں میں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ دنیا والوں یہ عورت ماں کی حیثیت سے ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ سب سے زیادہ عورت پر حق اس کی ماں کا ہے۔ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر یہ عورت بہن کی حیثیت سے ہے تو یہ بھائی کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ بیٹی کی حیثیت سے ہے تو یہ باپ کے لیے محمد عربی کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ بیوی کی حیثیت سے ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کی طرف دیکھنا 1000 عبادت کی ثواب کے برابر ہے، اس کو ہاتھ لگانا 2000 سال کی عبادت کا ثواب دیتی ہے، اور اس کے بستر میں جانا 3000 سال کی عبادت کا ثواب دیتی ہے۔ عورت جو ہے مرد کے لیے آدھا ایمان ہے، اور اس کے لیے حیا ہے، اس کے لیے زیور ہے، اس کے لیے اس کا لباس ہے۔ آپ اپنی عورتوں کو جا کر کے یہ پیغام دے کہ عورت کا دنیا میں آنا شامت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ آپ بتائیں دنیا والوں کو کہ جب عورت پیدا ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے میرے رب، آپ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ، میں اپنے بندوں سے جب خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کرتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ آج مشینری کے ذریعے سے، آج جدید آلات کے ذریعے سے ماؤں کے پیٹوں میں پتہ لگا کر کے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ آپ بہنوں کی، جن کو اللہ نے مدرسے میں آ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جن کو اللہ نے عالمہ بنایا، حافظہ بنایا، قاریہ بنایا، ان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقوں سوسائٹی اور سماج میں جائے اور کوئی بید بھاؤ آپ نہ رکھے، تمام مسلم غیر مسلم عورتوں کو جمع کر کے بتائے کہ بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بہن بھائی کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اور آپ جو عالمہ یہاں سے بن کر کے جا رہی ہیں، ایسا درس و تدریس کا آپ کام اپنے علاقوں میں شروع کریں کہ آپ کے علاقے سے کوئی بہن بیٹی مرتد نہ ہو، کوئی محمد عربی کا دامن نہ چھوڑے، اور کوئی بہن بیٹی اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہر کی نافرمان نہ رہے۔ آپ رسول اللہ کے طریقے سے ان کی تربیت کریں، انہیں فرما بردار بتائے، اپنے استانیوں کا، اپنے محتمین کا، اپنے مدرسے کا سر عزت سے آپ اونچا کریں
کرے اور ان کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جس گھر میں جائیں آپ اس گھر کی تربیت کریں، آپ جس کی بیوی بنے اس کو آپ ولی اللہ بنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کے گھر میں اللہ آپ کو جو اولاد دے گا، آپ کی وہ اولاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہونی چاہیے، امیر کبیر میر سید علی حمدانی جیسی ہونی چاہیے، سید سمنانی جیسی ہونی چاہیے، سلطان العارفین اور شیخ العالم جیسی ہونی چاہیے۔ آپ نے ایسا کردار پیدا کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے اندر جو ہے اعمال صالح پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم کی وہ صورت جس میں ہمیں واضحتاً پیغام دیا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کی عورتوں کو جا کے بتانا ہے ہم سب اور آپ سب خسارے میں ہیں تب تک جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دامن نہ پکڑ لیں۔ اور آپ نے بتانا ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں پاس کرنے کا حکم دیا ہے، الا الذین آمنوا، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور اپنے 6 فٹ جسم پر نظام مصطفیٰ قائم کرو، وتواصوا بالحق، اور اس کے بعد حق کی دعوت کو لے کر کے ہر ایرے گہرے تک پہنچو، ہر کچے پکے گھر میں پہنچو، اور ہر انسان تک اس دعوت کو لے کر پہنچو، اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، انہیں بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ اور جب آپ حق کی دعوت لے کر جاؤ گے تو پھر آپ کے گلے میں مالائیں کوئی نہیں ڈالے گا، آپ کے راستے پہ چونا کوئی نہیں ڈالے گا، آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے جو حضرت زینب کے ساتھ ہوا، جو حضرت کلثوم کے سمیہ کے ساتھ ہوا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو حضرت خباب کے ساتھ ہوا، جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا، اور جو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہ ہو، لیکن اس کے بعد رب نے فرمایا وتواصوا بالصبر، جب آپ کو دعوت کے کام میں، جب آپ کو خیر کے کام میں، جب آپ کو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے کام میں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ ہرگز گلہ نہ کرنا بلکہ آپ صبر کرنا۔ اللہ جب ہم صبر کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، آپ کو اپنا رب ملے گا، اور جسے رب مل گیا اسے دنیا میں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ چند منتشر جو باتیں آپ کو سنائیں، اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ میری بہنوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج موجودہ دور میں مدارس کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر کوئی ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں تو آپ مکاتب قائم کریں، مکاتب دینیہ قائم کریں، اور ان کے اندر بچیوں کو بلا کر کے ان کے مخصوص جو مسائل ہیں ان کی تربیت دیں، اور ان کو قرآن کریم کا علم پڑھائیں، ان کو حدیث کا علم پڑھائیں، اور ہفتہ وار آپ پروگرام جو ہے اپنے علاقوں اور محلوں میں رکھیں۔ کبھی ایک محلے میں پروگرام کریں، کبھی دوسرے محلے میں کریں، کبھی تیسرے محلے میں کریں، اور پھر سب سے پہلے ان عورتوں کو آپ سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی علاقے بستی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ان بستی والوں کو عذاب دو۔ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی بچیاں اور ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں کو عذاب دینے کا حکم ملا ہے ان کے بچے اور بچیاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے ہم 40 سال تک، اور ایک روایت میں آیا ہے 40 دن تک اپنا عذاب واپس لیتے ہیں۔ تو اللہ 40 دن یا 40 سال تک اپنا عذاب اس گاؤں اور بستی سے واپس لے جاتا ہے،
قرآن قیامت تک جاری رہے گا اور ہم عذاب الہی سے بچتے رہیں گے۔ مسلم ہو کہ غیر مسلم، سب کو آپ سمجھائے کہ ہم سب کی زندگیاں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ قرآن مٹ گیا، ہم میں سے اللہ کسی کو دنیا میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جب تک یہ قرآن زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارے مال مویشی زندہ ہیں، ہمارا کاروبار زندہ ہے، ہماری نوکریاں سلامت ہیں، ہمارے دوسرے کام سلامت ہیں۔ اگر یہ قرآن ہم سے نکل کر کے چلا گیا تو ہم میں سے نہ کوئی زندہ رہے گا اور نہ کسی کا کاروبار اور کوئی چیز زندہ رہے گی۔ لہٰذا اپنی زندگی کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص قرآن سے محبت کرے۔ آپ لوگوں کو یہ درس دیں بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، اور کسی سے کوئی گلہ نہیں اور کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اور میں آپ کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری بہنیں میری اس نصیحت کو ضرور یاد رکھیں گی۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے جموں کشمیر میں ابھی حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، اخبارات کے اندر BBC نے اسے جو ہے رپورٹ کیا کہ 25 لاکھ نوجوان شراب اور دوسرے جو ہے نشے آور چیزوں کے عادی ہیں، اور ان 25 لاکھ نوجوانوں میں 1 لاکھ عورتیں ہیں جو نشہ کرتی ہیں یا نشے کا کاروبار کرتی ہیں۔ آپ نے ان سب بہنوں تک جانا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ جب بھی کوئی درس و تدریس کا پروگرام قائم کریں، جب بھی آپ کوئی مکتب قائم کریں، جب بھی آپ کوئی دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر کے جائیں، آپ ہرگز کسی خاص مکتبہ فکر کے لیے نہ جائیں اور لوگوں کو کسی خاص مکتبہ فکر کی طرف نہ بلائیں۔ اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیت کی طرف نہ بلائیں، اہل حدیث ہے تو اس کی طرف نہ بلائیں، آپ کا تعلق جماعت سے ہے تو اس کی طرف نہ بلائیں، آپ کا تعلق جمعیت سے ہے اس کی طرف نہ بلائیں، بلکہ آپ تمام خواتین کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور قرآن کی طرف بلائیں، اور مکاتب فکر سے اوپر اٹھ کر کے ان سب کو دین اور شریعت اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کی طرف بلائیں۔ اگر آپ مکاتب فکر کی طرف بلاؤ گی تو اگر آپ دیوبندی ہو، بریلوی خواتین آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گی، اہل حدیث نہیں جڑیں گی، جماعت کی نہیں جڑیں گی، اور دوسری خواتین نہیں جڑیں گی۔ اگر آپ کسی اور مکتب سے تعلق رکھتی ہیں، دوسرے مکاتب فکر کی عورتیں آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گی، آپ مسلم بن کر کے ان کے پاس جائیں۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے مسلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یہی پیغام لے کر کے جائیں۔ حالات نہیں ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اپنے مکاتب فکر کا پرچار کریں، اپنی جماعت کا پرچار کریں۔ اس وقت ہم سب کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو مل کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو ڈرگز سے بچائے، ان کو طرح طرح کی نشاور چیزوں سے بچائے، ان کو برائیوں سے بچائے، مرتد ہونے سے بچائے، ان کے ایمان کو بچائے، کیونکہ ان کو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بہت زیادہ محبت کے ساتھ، آپ اللہ کے نبی کی روحانی بیٹی ہیں اور محمد رسول اللہ کی وارثہ ہیں، آپ محمد عربی کا درد لے کر کے درس و تدریس کا کام کریں اور اپنے یہاں مکاتب قائم کریں، اجتماعات قائم کریں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ اس کا اثر دیکھیں گی کہ تمام خواتین آپ کے ساتھ محبت کرنے والی بن جائیں گی۔ آپ کے درس و تدریس کے میں عورتوں کا جو ہے جمع غفیر ہوگا اور آپ اچھی طریقے سے ان کی خیر خواہی اور ان کو بھلائی کا پیغام دے سکو گی، ان کے ساتھ محبت کر سکو گی۔ اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جہاں پر ہوگی، جہاں آپ کام کرو گی، وہاں جب کوئی خاتون بیمار ہو جائے آپ فوراً ان کے گھر جائیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کو دلاسا دیں۔ کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کے کام آئیں، آپ عالمہ ہیں، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثہ ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے ذریعے، اپنے بھائی کے ذریعے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ذریعے ان بیوہ خاتون کا درد ان کے سامنے رکھیں، ان کی مدد کرائیں، ہر حال میں خیر خواہی کا کام کریں، لوگوں کے کام آئیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہمارا مشن بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، آپ ہرگز ایسی خاتون نہ بنیں کہ مدرسے سے فارغ ہو کر کے